بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پہلے تو معذرت کہ میں وہاں پر خود پرسنلی موجود نہیں ہوں، مجھے ایک ارجنٹ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے کل، تو میں آپ کے پاس نہیں حاضر ہو سکا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ریکارڈنگ کروا دوں تاکہ جو میرے ذہن میں کچھ انٹرنیشنل لاء اور جوڈیشری کے متعلق آئیڈیاز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں، اور ظاہر ہے اس میں ہم سوال جواب نہیں کر پائیں گے، تو اس کی بھی پہلے معذرت میں کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، انٹرنیشنل لاء اور جوڈیشری جو ہے اس کا تعلق اب بہت زیادہ آپس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے سب یہ سمجھتے تھے کہ انٹرنیشنل لاء جوڈیشل فریم ورک سے بہت کوئی ماورا چیز ہے، آؤٹ سائڈ ہے، انٹرنیشنل ہے، اسٹیٹ کے بیانڈ کوئی اپریٹس ہے جو آپریٹ کرتا ہے، جس میں کسی طور پر جوڈیشل آفیسر کو کسی بھی کیپیسٹی میں، وہ جوڈیشل آفیسر ہو، سول جج ہے، سیشن جج ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو لہٰذا جو جوڈیشری ہے یا جوڈیشری کے افسران ہیں، یہ سب کے سب زیادہ انٹرسٹ انٹرنیشنل لاء کی ڈیولپمنٹس میں نہیں لیا کرتے تھے، اور صرف اسی وقت اس کو دیکھتے تھے جب اس سے وابستہ کوئی اسپیسیفک معاملہ ان کے سامنے آتا تھا، اور وہ معاملہ بھی جو آیا کرتا تھا وہ عموماً پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کا ایشو ہوا تھا۔ پبلک انٹرنیشنل لاء کے بہت کم ایشوز ہوئے، پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء سے کیا مراد ہے؟ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء وہ انٹرنیشنل لاء کا حصہ ہے جس میں دو اشخاص جو دو الگ الگ ممالک میں رہتے ہیں، ان کے مابین اگر آپس میں کوئی ایشوز ہوں تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو قانون اپلائی کرے گا وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء ہوگا۔ اشخاص سے مراد لیگل پرسنز بھی ہیں، سو دو کمپنیاں دو مختلف ممالک کی، ان کی کوئی آپس میں لٹیگیشن ہے، دو انڈیویجولز دو مختلف ممالک کے، ان کی آپس میں کوئی لٹیگیشن ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، کسی اور ملک میں گئے ہیں، کسی اور ایک فریق جو ہے وہ جہاں پر رہتا ہے وہاں کے قانون پہ انحصار کرتا ہے، ایک فریق جہاں پر نکاح ہوا ہے وہاں کے قانون پہ انحصار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دو مختلف جیورسڈکشن کے قوانین کا آپس میں تصادم ہو جاتا ہے، کانفلکٹ ہو جاتا ہے، اس لیے پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کو کانفلکٹ آف لاز بھی کہا جاتا ہے۔ سو ایک پبلک انٹرنیشنل لاء ہے، ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء ہے۔ اچھا، اب پبلک انٹرنیشنل لاء کے ایشوز اب بہت کم جوڈیشری کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس لیکچر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ایکسپلین کیا جائے کہ جوڈیشل ایکٹس جو ہیں ان کا امپیکٹ پبلک انٹرنیشنل لاء ڈومین میں ہوتا ہے، چاہے وہ افسر جو وہ ججمنٹ تحریر کر رہا ہے وہ اس سے واقفیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری بھی جو ہے وہ ریاست کا حصہ تصور کی جاتی ہے۔ اٹ از اے سب سیٹ آف دا اسٹیٹ along with legislation, executive. Judicial organ is a judicial organ of the state itself. So جس طرح مقننہ کو قانون سازی کرتی ہے وہ بھی ایکٹ آف اسٹیٹ کہلاتا ہے، ایگزیکٹو کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن کرتی ہے وہ بھی ایکٹ آف اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ سو جوڈیشل فیصلہ جو ہے وہ بھی ایکٹ آف اسٹیٹ کے طور پر ملک سے باہر لیا جاتا ہے۔ سو اگر جوڈیشل آرم آف دا اسٹیٹ نے، چاہے وہ میجسٹریٹ ہے، چاہے وہ سول کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کے اثرات پاکستان کے بین الاقوامی ایگریمنٹس کے اوپر ہوں گے تو پھر یہ ایکٹ آف اسٹیٹ کے زمرے میں آ جائے گا۔ یعنی کوئی ایسا فیصلہ اگر کورٹ کر دیتا ہے جو کسی ایگزسٹنگ ٹریٹی کے ساتھ متصادم ہے جو پاکستان نے کی ہوئی ہے، تو دین وی آر ٹاکنگ آف اے ڈائریکٹ ایشو ویئر it will be viewed as if the state of Pakistan is defaulted or it has documented its default on its international obligations۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جوڈیشل آرگن آف دا اسٹیٹ ہے وہ بھی ریاست کا حصہ ہے، سو اس لیے یہ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کے اندر عدلیہ آزاد ہے، لیکن وہ عدلیہ ملک سے آزاد نہیں ہے، ریاست سے آزاد نہیں ہے۔ جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ ود ان دا اسٹیٹ بٹ اٹ از ناٹ انڈیپینڈنٹ فرام دا اسٹیٹ۔ لہٰذا جو فیصلے عدلیہ کرتی ہے وہ فیصلے ان کی انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوتی ہیں، فیوریبل بھی ہوتی ہیں اور اگینسٹ بھی ہوتی ہیں، ہم ان کا ذکر آگے چل کر کچھ فیصلوں کا کریں گے۔ لیکن پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل لاء کیا ہے جو پاکستان پر جس کا عمل ہوتا ہے، جو جوڈیشل افسران نے تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ پس منظر جس کو رکھتے ہوئے وہ یہ فیصلے کریں۔ انٹرنیشنل لاء کسی ایک کنونشن کا نام نہیں ہے، انٹرنیشنل لاء کسی ٹریٹی کا نام نہیں ہے، انٹرنیشنل لاء کسی کتاب کا نام نہیں ہے۔
جس طرح آپ اگر پاکستان کا لاء ڈھونڈتے ہیں تو پاکستان کا لاء ڈھونڈتے ہیں تو آپ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا سب سے مقدم لاء، اس کے نیچے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ قوانین بناتی ہے کیونکہ فیڈرل سطح پر پارلیمنٹ ہے، اور پروونشل گورنمنٹ قوانین بناتی ہے کیونکہ پروونشل سطح پر پارلیمنٹ ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ جو قانون بناتی ہے، میری ٹیم نے ان کو گنا، تقریباً 8000 سے زائد قوانین ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں یا پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں۔ 8000 وہ ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے کوئی 3-3.5 ہزار ہر صوبے نے قانون بنائے ہوئے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ 12-13 ہزار قوانین کا ایک مجموعہ ہے جس کی امپلیمنٹیشن کو انڈر ٹیریٹریز آف پاکستان آپ رول آف لاء کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ رول آف لاء، کہ رول کرنا ہے قانون نے، تو اس سے مراد صرف آئین نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ 12,000 سے زائد قوانین ہوتے ہیں جو پروونشل گورنمنٹس میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں جنہوں نے انیکٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ اب رول آف لاء کے ہی پیکج میں انٹرنیشنل کنونشن بھی آتے ہیں، یعنی جب آپ نے پاکستان میں رول آف لاء کی بات کرنی ہے کہ قانون مقدم ہے، تو قانون سے مراد وہ قانون بھی ہے جو بین الاقوامی قانون ہے۔ اب کون سا بین الاقوامی قانون، اسے کون ڈھونڈے گا، کیسے تلاش کیا جائے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ جیسے پاکستان کا لاء تو پاکستان کورٹ میں موجود ہے، یا منسٹری آف لاء کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے تمام قوانین کی لسٹ بنی ہوئی ہے، ان کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی وینیو ہے انٹرنیشنل لاء پر کہ کسی جج کو گوگل پہ جا کر سرچ کر کے آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ انٹرنیشنل لاء ہے؟ دیکھیے، ایک تو انٹرنیشنل لاء کی کنونشنز ہیں، سو وہ ایک کنونشن جو براہ راست ریاست پاکستان اور فار دیٹ میٹر ہر ریاست پر آبلیگیشن کریٹ کرتے ہیں۔ سو جب آپ کو کنونشن ریٹیفائی کرتے ہیں تو آپ در حقیقت اپنی ساورینٹی کا کچھ پورشن سرنڈر کرتے ہیں، اور اس حد تک جس حد تک وہ کنونشن اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ جس طرح آپ کے جب جہاز اڑتا ہے اور کابل سے وہ گزرتا ہوا اور دوسرے ملکوں سے کوئی لنڈن جاتا ہے، تو وہ کسی قانون کی بنیاد پر ان کی ایئر اسپیس استعمال کر رہا ہے۔ اس قانون کو کہتے ہیں 1944 کا شکاگو کنونشن، جو تمام ممالک نے سائن کیا ہوا ہے اور الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ہماری ایئر اسپیس سے گزر کے جا سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے، افغانستان نے بھی، انڈیا نے بھی، سب ممالک نے کیا ہوا ہے۔ سو گویا پاکستان نے اور باقی ملکوں نے اپنی ساورینٹی کا کچھ پورشن سرنڈر کیا ہے فار دا کلیکٹیو بینیفٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا اسکوپ آف دا ٹریٹی جو پاکستان نے سائن کر دی ہے۔ اس طرح کی بے شمار ٹریٹی، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس پر ایک منسٹری آف فارن افیئرز نے ایک کتاب چھاپی، ٹریٹیز آف پاکستان، لال رنگ کی کتاب ہے، کچھ 8-9 والیومز میں ہے، جو صرف ان بائیلیٹرل ایگریمنٹس کو بیسیکلی لکھتی ہے جو پاکستان نے ذاتی حیثیت میں، ذاتی سے مراد ہے ملک کی حیثیت میں، انڈیویجولی کسی اور ملک سے سائن کیے ہوں۔ ملٹی لیٹرل کنونشن ان کے علاوہ ہیں، ایسی کنونشن جن کی وساطت سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وجود میں آتی ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ 50,000 سے زائد ایسے کنونشنز ہیں۔ یو این چارٹر یو این آرگنائزیشن کو کریٹ کر رہا ہے، IAEA کا اسٹیچو IAEA کو اسٹیبلش کر رہا ہے، ILO کا چارٹر ILO کو اسٹیبلش کر رہا ہے۔ سو بے شمار ادارے ہیں جو پاکستان نے ان کو بھی سائن کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا احاطہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی تعداد پاکستان کے قوانین سے زیادہ ہے۔ یعنی جو آپ نے انٹرنیشنل کنونشنز ریٹیفائی کیے ہیں، ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کی ہیں، کنونشنز کی ہیں، ایگریمنٹس کی ہیں، ان کی تعداد جو ہے، ان پہ جو آبلیگیشنز لسٹڈ ہیں، ان آبلیگیشنز کی تعداد پاکستان کے قوانین کی آبلیگیشن سے کہیں زیادہ ہے، اور پھر ان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بین الاقوامی ادارے کے کنونشن کو سائن کر لیا جس کے تھرو وہ ادارہ وجود میں آیا، اس کنونشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ادارہ جو بھی گائیڈ لائنز، ریزولوشن ایشو کرے گا وہ بھی آپ پر قابل قبول ہیں۔ سو اگر آپ نے UN چارٹر کو سائن کیا ہوا ہے تو گویا آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو بھی فیصلے کرے گا آپ پر نافذ العمل ہیں۔ تو سیکیورٹی کاؤنسل کے جو فیصلے ہیں وہ آپ پاکستان کو ماننے ہیں، وہ فیصلے ریزولوشنز کی توسط سے آتے ہیں، کبھی 1373 آ گئی، کبھی کوئی اور ریزولوشن آ گئی، اور یہ ریزولوشن درجنوں کے حساب سے، بلکہ یوں کہیے کئی 100 کے حساب سے آتی ہیں۔ جب یہ آتی ہیں یہ اپلیکیبل لاء ہیں آن آل دا اسٹیٹس انکلوڈنگ پاکستان۔ سو جب پاکستان پر ہے تو پھر پاکستان نے ان کو ریکگنائز کرنا ہے۔ پاکستان سے مراد صرف پاکستان سے مراد پاکستان کے درخت اور ٹیریٹری اور پہاڑ وغیرہ نہیں ہیں، پاکستان سے مراد آپ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ان دا سروس آف پاکستان ہیں، یعنی سول سرونٹس یہ ان دا سروس آف پاکستان ہے، جوڈیشری از ان دا سروس آف پاکستان، ملٹری پولیس ان دا سروس آف پاکستان، پارلیمنٹ اسٹیٹ کا انٹیگرل حصہ ہے۔ تو ان سب پر یہ قانون نافذ ہوتے ہیں۔ اب یہ قانون مختلف انواع و اقسام کے ہیں۔ اگر آپ نے ایک ٹریٹی ریٹیفائی کر لی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر کلچرل ہیریٹیج کو پروٹیکشن دینی ہے،
یعنی کہ وہ ایسی چیزیں اور ایسے وینیوز اور ایسی سائٹس جو پاکستان کے بننے سے پہلے پاکستان کے اس ٹیریٹری میں موجود تھیں اور پوری دنیا کی اجتماعی کامن ہیریٹیج کا حصہ ہے، ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہ انسانی تاریخ کا کامن ہیریٹیج ہے، کا قومی ورثہ ہے، اجتماعی ورثہ ہے جو پاکستان کی حدود میں موجود ہے۔ ٹیکسلا اس کا نوٹیفیکیشن ہے، شالمار باغ اس کا نوٹیفیکیشن ہے، بادشاہی مسجد اس کا نوٹیفیکیشن ہے۔ سو اب آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے، ان کو خراب نہیں کر سکتے، کوئی ایسی سڑک نہیں بنا سکتے جس کے پاس سے گزرے خراب ہو جائیں۔ سو یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو بین الاقوامی کمیونٹی کہتی ہے آپ نے بین الاقوامی قانون کو وائلیٹ کیا ہے۔ سو ان ادر ورڈ اگر کوئی آپ کی ججمنٹ ایسی دے دیتا ہے، ان کے قریب کسی کا فارم ہے، کسی کا گھر ہے، آپ اسے کہتے ہیں آپ گھر بنا لیں، سی ڈی اے کہہ رہی ہے، ایل ڈی اے کہہ رہی ہے آپ نہیں بنا سکتے، تو اس کو پرمیشن دینے سے جوڈیشل آرڈر کے تھرو آپ بیسیکلی انکریج کر رہے ہیں وائلیشن آف این انٹرنیشنل ٹریٹی دیٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان ہیز انٹرڈ انٹو۔ اسی طرح اور کنونشن ہیں، مثلاً کنونشنز ہیں کہ آپ ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کریں گے وائلڈ لائف کی۔ وائلڈ لائف دنیا میں دوسرا بڑا غیر قانونی کاروبار ہے جو دنیا بھر کی سطح پر ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ جی کچھوے جو تھے وہ ہانگ کانگ لے کے جایا جا کو روک لیا گیا، اور کسی اور چیز کو وغیرہ وغیرہ، جو انڈینجرڈ سپیشیز ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ کون کون سی سپیشیز ایسی ہیں جو انڈینجرڈ ہیں۔ اب کوئی معاملہ آپ کے پاس آتا ہے کسی گرفتاری کا، آپ مال چھوڑ دیتے ہیں یا آپ وہ ضائع ہو جاتا ہے اور جوڈیشل سسٹم کے فریم ورک میں ہے، یا آپ سزا دے دیتے ہیں، جو شخص وائلڈ لائف کی سمگلنگ میں ملوث ہے آپ اسے سزا دے دیتے ہیں یا اسے چھوڑ، دونوں صورتوں میں پاس امپیکٹ ہے، یا پازیٹیو یا نیگیٹو۔ اسی طرح منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ کے بڑے تفصیلی قوانین ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں ہونی ضروری ہے۔ اس بابت پاکستان کی کورٹس میں کوئی شخص آتا ہے کہ جی میں نے تو منی لانڈرنگ نہیں کی، تو پیسے میرے تھے وغیرہ وغیرہ، آپ اس کا لا تھریش کرتے ہیں، تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹو بی اویئر انٹرنیشنل لا ریلیٹنگ ٹو منی لانڈرنگ کیا ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ریگولیشنز کیا ہیں، انٹرنیشنل کنونشن کیا ہے، پاکستان کے قوانین کیا ہیں، کس حد تک وہ ہم آہنگ ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ سو بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان کا اپلیکیشن اور ان کی اویئرنیس آپ کو بہتر گائیڈ کرتی ہے وین ایور یو آر رائٹنگ اے ججمنٹ۔ اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ جب آپ ججمنٹ لکھتے ہیں تو بطور جج، اور آپ کوئی بھی جج ہو، بطور جج یو آر آلسو ایکٹنگ ایز اے اسکالر، ایز این انٹلیکچوئل۔ آپ ایک لیگل مائنڈ ہیں، آپ کو قدرت نے موقع دیا ہے کہ آپ اس مسند پہ بیٹھیں اور اس مسند پہ بیٹھ کر لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کریں، بڑے انفارم طریقے سے، قانون پڑھ کے، دونوں کا نقطہ نظر سمجھ کے۔ جو ججمنٹ آپ لکھتے ہیں وہ ایک اسکالرلی پیس ہوتا چاہیے، موسٹلی ہوتا بھی ہے، لیکن بعض اوقات ٹائم کی کمی کے باعث کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ حامی ہوں کہ جج صاحبان کو سہولیات زیادہ دینی چاہیے تاکہ ان پہ لوڈ کم ہو اور وہ زیادہ فوکس سے اپنی ججمنٹس کو پر کام کر سکیں۔ کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ جو ججمنٹ آپ لکھیں گے اس میں جو جو قانونی حوالے آپ دیں گے، چاہے وہ لوکل قانون کے ہوں چاہے بین الاقوامی قانون کے، وہ ججمنٹ ٹریول کرتے کرتے سپریم کورٹ تک جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کر لے اور وہ پاکستان کے قانون کے درجہ اختیار کر جائے ان ٹرمز آف آرٹیکل 189۔ نہ بھی کرے تو بھی دا ویری فیکٹ کہ یو ہیو ڈسکسڈ اٹ، اس کی کوالٹی آف ججمنٹ امپروو ہو جاتی ہے۔ سو آپ اپنی اسکالرشپ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں بین الاقوامی قانون کی اویئرنیس کے ساتھ، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کوڈ کا کیس ہے، چاہے وہ سیکشن 121 پاکستان پینل کوڈ کا کیس ہے، چاہے وہ کوئی اور کیس ہے جس میں کوئی بین الاقوامی قانون کا تعلق ہے، اس کو ریفر کیجئے، اس کا سہارا لیجئے، اس کی انٹرپریٹیشن کو دیکھیے، اور اس طرح سے اپنی کوالٹی آف ججمنٹ کو مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ جی میں اب آپ کو اس دوسرے حصے میں کچھ مخصوص اگزامپلز دے کے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کیسے بین الاقوامی قانون جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اور وائس ورسا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ڈیورنٹ لائن بارڈر کی انٹرپریٹیشن۔ ظاہر ہے کچھ آوازیں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ سو یہ مسئلہ لیٹ 50s میں اٹھا جب ایک صاحب زیور خان نامی شخص ڈیورنٹ لائن بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آئے، ان کو پکڑا گیا، کچھ اسمگلڈ گڈس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اسمگلنگ نہیں کی، اسمگلنگ کی ڈیفینیشن پریفی امپورٹ انٹو پاکستان، میں تو پاکستان میں لایا ہی نہیں کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ تو لامالا کورٹ کو ایگزامن کرنا پڑا کہ جو
انٹرنیشنل بارڈر یا لائن انہوں نے کراس کی ہے اس کی لیگل حیثیت انڈر انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل بارڈر کی ہے یا نہیں. یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور بڑے زیور خان کیس کے نام سے مشہور ججمنٹ آئی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاغذات، آرکائیوز، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس افغانستان پاکستان کے مابین نیگوسیشنز کی تفصیلات منگوا کر، برٹش ہاؤس آف کامنز کی ڈیبیٹس منگوا کر بڑا انفارم فیصلہ دیا کہ ہماری رائے میں بین الاقوامی قانون کے پرنسپلس کے نیچے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. سو آج بھی منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان کی جو ہے زیور خان کیس کو پریزنٹ کرتی ہے، جہاں پر بھی کوئی شخص اس ایشو کو ریز کرتا ہے بین الاقوامی فورمز پر اباؤٹ دی ٹینٹیٹیونیس آف دس بارڈر. سو آپ نے دیکھا کہ ایک ججمنٹ جو ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا پر کس طرح اس کی امپیکٹ آتا ہے. اسی طرح ایک یہ بھی سچویشن آئی کہ جب ایک اور معاملے میں جو بھی ریسنٹ آربیٹریشنز ہوئی، ان آربیٹریشنز کے اندر بھی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز. اب وہ جوڈیشل کورٹ کا فیصلہ تھا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ جی یہ پارٹیز کے درمیان فیصلہ جو ہے، ایگریمنٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے. وہ پارٹی انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی، ایکسڈ میں، آئی سی سی میں، جو اسپیشلائز آربیٹریشن کے کورٹس ہیں انڈر بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی فریم ورک. ان کورٹس نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا آن دا گراؤنڈ کہ یہ بین الاقوامی ٹریٹی کی وائلیشن کے مترادف ہے. سو اب یہ بھی ان کا ایک نقطۂ نظر تھا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جو ڈرونز کے اوپر یہیں کے آپ کے ہائی کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی بڑی ویل نون ججمنٹ ہے جسٹس دوست محمد صاحب کی، جس ججمنٹ میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے. 2013 میں یہ ججمنٹ آئی اور اس وقت میں لا منسٹر تھا، تو مجھے یاد ہے کہ اس ججمنٹ کو منسٹری آف فارن افیئرز میں بڑا ڈسکس کیا گیا، بیکاز انہی دنوں امریکہ نے ایک اپنا لیگل نیریٹو بلڈ کیا، اور لیگل نیریٹو انہوں نے یہ بلڈ کیا تھا کہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جس کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم اس نان اسٹیٹ ایکٹر کو پیچھا کرتے ہوئے کسی بھی تیسرے ملک میں چلے جائیں تو وہ انٹرونشن نہیں ہوگی، اور وہ ہمارا یوز آف فورس ہوگا اگینسٹ سمن جس کے ساتھ وی آر ان اے ریلیشن شپ آف وار یا کامبیٹ کے ریلیشن شپ میں. یہ ایک بڑی فار فیچ، بہت اسٹریچ انٹرپریٹیشن تھی جو کنٹروورشل بھی رہی. اس کے لیے انہوں نے وہاں کے ٹاپ کے لائر ییل لا اسکول کے جو تھے ان کو ہائر کیا کہ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیگل ایڈوائزر کچھ عرصے رہیں اور ایک لیگل اوپینین ڈیولپ کریں جس کی بنیاد پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دنیا کو جسٹیفائی کر سکے. سو اگین قانون کی بنیاد پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جسٹیفیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو ان دنوں یہ ججمنٹ آئی اور میں ان دنوں منسٹر تھا، تو ہم نے بھی اس کا ایک نیریٹو بلڈ کیا. لیکن اس ججمنٹ کو پھر ہم نے پریزنٹ کیا یو ایس گورنمنٹ کو یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہمارے کورٹس بین الاقوامی قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. سو یوں بعض اوقات ججمنٹس جو ہیں وہ ایک ان کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو وہ پلے کرتی ہیں انٹرنیشنل لا کے فریم ورک میں. اسی طرح شالمار باغ کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیٹیگیشن چل رہی ہے، اس کو یونیسکو والے واچ کر رہے ہیں کہ شالمار باغ میں ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اسٹے جو اورنج ٹرین لاہور میں رن کی جا رہی ہے وہ شالمار باغ کے بہت قریب سے گزرتی ہے، یہ چونکہ نوٹیفائڈ ہیریٹیج سائٹ ہے تو لہٰذا اس کام کو روک دیا جائے. معاملہ سپریم کورٹ نے پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ نے جہاں بہت سی اور سی چیزوں کو دیکھنا ہے وہاں سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل کنونشن آن کلچرل پراپرٹی کو بھی ایگزامن کرنا ہے کہ اس کی روشنی میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے کس حد تک اپلیکیبل ہے. اسی طرح بعض اوقات مختلف سائٹس ہیں، اسلام آباد کے قریب سائٹ ہے نیلور کی، وہاں پر ایک نوٹیفیکیشن ڈیفینس لا کے نیچے ہوا کہ جی اس کے ارد گرد 2 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل لا کی جو IAEA کا لا ہے کہ جہاں پر بھی نیوکلیئر سے متعلقہ کوئی ایشو ہو تو اس جگہ کی سائٹ میں 2 کلومیٹر ہے یا پھر 3 کلومیٹر کی اضافی لو ڈینسٹی زون ہے، اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اب جو وہاں کے رہنے والے کچھ رہائشی تھے وہ کورٹ میں آ گئے، انہوں نے کہا جی تو ہمارے بڑی زیادتی ہے، ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں. تو کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ بین الاقوامی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہمارا ڈومیسٹک لا اس سے ہارمنی ہے تو لہٰذا ہم آپ کو اس طرح سے پرمیشن نہیں دیں گے. اگر آپ نے بنانا ہے تو NOC لیں، اس کا ایک ضابطہ ایک طریقہ ہے جس سے تو کرائے پہ دینا ہے اس 2 کلومیٹر کے علاقے میں، اس کی آپ ویریفیکیشن کروائیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح یہ ججمنٹ جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک اور ججمنٹ جو آپ کا ہمارا کشمیر کے اوپر نہ صرف ہمارے کورٹس کی بلکہ دوسرے کورٹس کی ججمنٹس بھی امپورٹنٹ ہیں. کشمیر کے اوپر انڈین ہائی کورٹ نے ریسنٹلی کچھ ججمنٹس دیں
جس میں آرٹیکل 370 مودی گورنمنٹ چاہتی ہے اس کو تبدیل کر دے، اور وہ چاہتی ہے کہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے تاکہ کشمیر کا جو حصہ جو ان کے قبضے میں ہے اس کو انٹیگریٹ کر لیں، اپنی ریاست کا انٹیگرل حصہ بنا لیں۔ اس وقت انٹیگریشن میں جو امر مانے ہے وہ آرٹیکل 370 آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ اب مودی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ کشمیر کا حصہ ہے، کشمیر جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے۔ ان ادر ورڈز، سیاسی پوزیشن مودی گورنمنٹ کی ہے وہ ان کانفلکٹ ہے ود دا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا از سیئنگ۔ سو اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو کسی طرح اس پر کوئی جوڈیشل اٹیک کر کے اسے ختم کروایا جائے۔ تو پہلے وہ اٹیمپٹ کی گئی کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو ہائی کورٹ ہے اس میں ایک پٹیشن فائل کی گئی۔ جموں اینڈ کشمیر کے ہائی کورٹ نے 2 دفعہ الگ الگ موقع پر کہا کہ 370 نہیں ریپیل ہو سکتا۔ پھر ایک اٹیمپٹ کی گئی انڈین سپریم کورٹ میں کہ سو موٹو کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے، انڈین سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ سو اب گویا یہ جو ریجیکشن کی ججمنٹس ہیں یہ در حقیقت پاکستان کے موقف کی وضاحت ہے۔ سو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سڈنلی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ابھی ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور یو ایس کے درمیان ایک ٹینشن کی فضا ہے۔ ابھی جنرل میٹرس بھی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اب جوڈیشل اپریٹس کا کتنی سگنیفیکنس کردار ہوتا ہے۔ افغانستان کہتا ہے پاکستان میں لوگ آ کے رکتے ہیں، پاکستان میں پناہ لیتے ہیں، پاکستان کہتا ہے نہیں افغانستان میں لوگ آ کے رہتے ہیں، وہاں پناہ لیتے ہیں۔ دونوں ممالک کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا تبادلہ ہونا چاہیے، لیکن ایویڈنس شیئرنگ میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جوڈیشل سسٹم افغانستان کا جو ہے اس کے بھی کافی برے حالات ہیں۔ پاکستان نے اپنے جوڈیشل اپریٹس کو بہت بہتر کر لیا ہے۔ پاکستان نے اینٹی ٹیررزم کورٹس ڈیولپ کر لیے، پاکستان نے اسپیشلائزڈ لا بنا لیے، پاکستان نے ڈیٹینشن فریم ورک بنا لیا، پاکستان نے ملٹری کورٹس تک بنا لیے کہ اسپیشلائز کیٹیگری آف کرائم جو لوگ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، جو آرٹیکل 5 سے اپنی لائلٹی کو وڈرا کرتے ہیں، ان کے لیے مخصوص کورٹس بنانے ضروری ہیں۔ سو اسی طرح افغانستان میں ابھی یہ سلسلہ نہیں ہوا۔ وہاں کی اٹارنی جنرل کی میں خبر پڑھ رہا تھا جو سخت پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دروازے اوپن کیے ہیں تاکہ لوگ گریوینس پٹیشن ان کے پاس لے کر آئیں، اور ان کے پاس وکٹمز کے جو دھماکوں میں مرنے والے لواحقین ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے فلانا سسپیکٹ بھی چھوڑ دیا، وہ بیل آؤٹ ہو گیا، وہ نکل گیا وغیرہ وغیرہ۔ سو اس سے ایک امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور جس سے کہ اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم دونوں طرف امپروو ہو جائے تو پھر بجائے لا وار اپروچ کے آپ لا انفورسمنٹ اپروچ اٹھائیں، آپ ایکسٹریڈیشن کریں، آپ ایویڈنس کی ایکسچینج کریں، اس سے دونوں ممالک کے تعلقات اور بہتر ہوں گے، اور آپ اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن کریں۔ دیکھیے کاؤنٹر ٹیررزم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ٹیررسٹ کو مارنا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو ڈی ریڈیکلائز بھی کرنا ہے۔ اور اب ایک اور آبلیگیشن آ گئی ہے پاکستان کے اوپر اور تمام ممالک کے اوپر۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن مئی میں ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن از این آبلیگیشن ایٹ اے اسٹیٹ لیول، کہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے۔ تو وہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ریاست کرتی ہے، ریاست میں ججز بھی شامل ہیں، ججز اسکالرز ہیں، ججز کی ججمنٹ وہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہو سکتا ہے؟ جج صاحبان لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سسپیکٹ آیا ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے اسے جب کوشچنس پٹ کیے اس نے کہا نہیں میں آپ کے قانون کو نہیں مانتا، میں اپنا خلافت لانا چاہتا ہوں، اپنا نظام لانا چاہتا ہوں، میں فلانے شخص کا پیروکار ہوں، میں فلانے فتوے کو فالو کر رہا ہوں، لہٰذا میں کسی اور کی بات نہیں مانتا۔ تو گویا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے سامنے ایک کٹہرے میں کورٹ میں کھڑا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے میں پاکستان کے آئین سے اپنی وفاداری اور اوبیڈینس کو وڈرا کر رہا ہوں ان ٹرمز آف آرٹیکل 5۔ آرٹیکل 5 فنڈامنٹل رائٹ سے پہلے، یعنی کانٹریکٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے نیچے کہ بھئی آپ پہلے ریاست اور آئین کے ساتھ اوبیڈینس والنٹیئر کرو تو اس کے جواب میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹس مل جائیں گے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس پھر آپ کو بیلنس کریں گے۔ لیکن اگر آپ آئین سے ہی وڈرا کر لیتے ہو تو پھر تو آپ ریاست پر حملہ آور ہیں۔ پھر جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے وہ سالیسیٹر ایکٹ آف ٹیررزم نہیں ہے، وہ 121 کے نیچے پی پی سی کے نیچے ویجنگ وار آن دا اسٹیٹ ہے۔ ایک آپ ویج کر رہے ہیں وار، دوسرا آئین سے وڈرا کر رہے ہیں، سب آپ اسپیشلائز کیٹیگری آف ڈیٹینیز میں آتے ہیں، اسپیشلائز کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یو آر ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل ڈیٹینی بٹ اے کانفلکٹ ڈیٹینی۔ سو یو آر گوئنگ، اب یہ جو کیٹیگرائزیشنز ہیں کہ اینیمی کون ہے، کیا اینیمی وہ ہے جو ایلین اینیمی ہے ان ٹرمز آف آرٹیکل 10، یا اینیمی وہ بھی ہے جو آئیڈیالوجیکلی بھی ایلین ہو گیا ہے ریاست کے خد و خال سے، ریاست کے فریم ورک سے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ججز ہیو ٹو پلے اے رول اینڈ دے کین پلے اے رول۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور ججمنٹ سپریم کورٹ نے آل دا ملٹری کورٹس کے کانٹیکس میں لی، مگر اس ججمنٹ میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی وضاحت سے فار دا فرسٹ ٹائم آرٹیکل 245 کی ایکسپینسو انٹرپریٹیشن کی،
اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 245 کو اگر سامنے رکھیں اور اس کے الفاظ کو سامنے رکھیں تو وی آر انٹو اے سچویشن آف این انٹرنل کانفلکٹ. جسٹس عظمت سعید صاحب کا ویو کائنڈلی دیکھیے گا، خاص طور پر پیراگراف 139 سے آنورڈ. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ویو دیکھیے گا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو پاکستان پر حملہ آور ہیں، یہ ان کا لیگل ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے. بہت ہی غیر معمولی ججمنٹ ہے جن پر جو انٹرنیشنل بھی اپریشیٹ کی جا رہی ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ ججمنٹس آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ایز ججز ٹو ڈیولپ دیٹ کاؤنٹر نیریٹو. سو اب یہ ججمنٹ ملٹری کورٹ والی جس طرح اس نے کانفلکٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، آرٹیکل 245 کو ایکسپلین کیا ہے، انٹرنل کانفلکٹ کو ایکسپلین کیا ہے، اس حوالے سے اٹ از ناؤ بینگ ڈسکسڈ ان انٹرنیشنل بائی انٹرنیشنل لائرز ان جنیوا اینڈ ان سیورل ادر پلیسز. تو اس طرح سے جو آپ کے قوانین ہیں اور آپ کی جو اس کی انٹرپریٹیشن تھرو ججمنٹس ہیں وہ ایک سگنیفیکنٹ کردار ادا کرتی رہتی ہے. تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لا سے الگ مت سمجھیے. انٹرنیشنل لا آپ کے ارد گرد ہے. ان ججمنٹس میں، ان کیسز میں جو آپ کے ارد گرد آتے ہیں، چاہے وہ سول کورٹ کی حیثیت سے آئیں، چاہے وہ اسپیشلائز کورٹس میں آئیں، چاہے وہ ایپلیٹ کورٹ کی حیثیت سے آئیں، اس میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل لا کا کوئی لنک ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ جو 70% قوانین ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا، 12-13 ہزار فیڈرل پروونشل لا، اس میں تقریباً 70% آف قوانین کسی نہ کسی انٹرنیشنل کنونشن سے لنکڈ ہیں. یہ میری ٹیم نے ایک دفعہ جائزہ پورا ایگزامن کیا تھا کہ یہ دے کین سرو ایز امپلیمنٹنگ لیجسلیشن فار انٹرنیشنل کنونشنز. تو اس لیے جو آپ کے پاس لسٹ جسے ہم کہتے ہیں LIS، آپ کے پاس معاملہ، آپ کے پاس ایشو فریم ہوتا ہے، قانون کی جو پارٹیز لے کر آتی ہیں، در حقیقت ان کے کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل لا کی اپلیکیشن بھی ہے. اور جس طرح میں نے کہا اس میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس لا کو انڈرسٹینڈ کر کے، اس کو سمجھ کے. اب تو بہت سادہ معاملہ ہو گیا ہے، گوگل پہ جائیے، جو پروپوزیشن ہے اس کے ساتھ انٹرنیشنل لا لگا دیجیے. سو کسٹڈی آف چائلڈ انٹرنیشنل لا تو ہیگ کنونشن آ جائے گا آن کسٹڈی آف چائلڈ جو پاکستان نے بھی ریٹیفائی کیا ہے. یعنی اگر انگلینڈ سے باپ جو ہے بچے کو اٹھا کر یہاں آ جائے یا ماں بچے کو اٹھا کے آ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ سارا کا سارا گارڈین وارڈز ایکٹ کے فریم ورک میں آ گیا ہے. آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر انٹرنیشنل لا اینڈ انوائرمنٹ کا ایشو ہے، انٹرنیشنل لا اینڈ انوائرمنٹ گوگل میں ڈالیے تو بہت سارا انٹرنیشنل لا سے. کوئی ٹیررسٹ سسپیکٹ پیش ہوا ہے تو ٹیررزم پر آپ ڈالیں تو یونائٹڈ نیشنز کی 1267 ریزولوشن آ جائے گی جو کہتی ہے القاعدہ طالبان کے اوپر کیا ہے، 1373 آ جائے گی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، کوئی نیوکلیئر سے متعلق جو 1540 آ جائے گی. سو جو آپ ایکسپلور کریں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ اپنی ججمنٹ کو انرچ کر سکتے ہیں، اس کی کوالٹی کو انرچ کر سکتے ہیں اور ایک کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بیکاز آپ محض دو پارٹیز کے مابین نہیں فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے فیصلے کا امپیکٹ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے. سو اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے فلانے فیصلے کیے تو بیسیکلی ہماری اس سے مراد انٹرنیشنل. ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بین الاقوامی قانون کو اپ ہولڈ کرنا ہے وہ ہمارے اسلامی روایات کا بھی حصہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل لائر بھی تھے. انہوں نے بے شمار ٹریٹیز کی، ٹرانزٹ ایگریمنٹس کیے. ٹرانزٹ ایگریمنٹس کے تھرو مکہ مدینہ کی ریاست کو اسٹرینتھن کیا اور کئی انہوں نے یونیلیٹرل ڈیکلیریشن لکھی. جو آپ خطوط ان کے پڑھتے ہیں جو انہوں نے دوسرے ملکوں کو لکھے ہیں وہ اتنے لیگلی اسٹرکچرڈ ہیں، انٹرنیشنل لا کے فریم ورک میں اسٹرکچرڈ ہیں. بیکاز اس زمانے کا جو انٹرنیشنل لا تھا وہ پرمٹ کرتا تھا کہ آپ آکیوپائی کر سکتے ہیں ٹیریٹری تھرو آکیوپیشن، آپ ٹائٹل کلیم کر سکتے ہیں تھرو ایگریشن، آپ ٹائٹل کلیم کر سکتے ہیں تھرو آکیوپیشن. تو آپ گئے، آپ نے ایک قلعہ فتح کیا، قلعے میں جھنڈا لہرایا، اب وہ آپ کا ہوا. یہ لا تھا اس زمانے کا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انٹرنیشنل لا کے اصولوں کے مطابق انہوں نے خطوط لکھے. ان کی فتوحات، ان کے ایڈونچرز، ان کے کارنامے تمام قانون کے مطابق تھے. اور وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لائر بھی تھے، پریکٹیشنر تھے. سیلز آف گڈز، حضرت ختیجہ کے ایز اے بزنس ایجنٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا. گڈز کی تجارت کرتے تھے، سیلز آف گڈز میں وہ کام کرتے تھے اور اتنا اچھا کام کرتے تھے کہ اس میں جو بھی اس زمانے کے قوانین تھے سیلز آف گڈز کے، جو بھی اس زمانے کے کانٹریکٹ لا کے قوانین تھے، جو بھی اس زمانے کے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے متعلق جو اصول اس وقت ان کو وہ اتنا اچھا نبھاتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اپرائٹ ہے، یہ کمپلائنٹ ہے لا کے. اس لیے صادق کا ورڈ نکلا، اس لیے امین کا ورڈ نکلا کہ کوئی ڈیفالٹ ایٹریبیوٹڈ نہیں ہے ود ریفرنس ٹو لاز پریویلنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. سو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. انہوں نے پھر یہ سکھایا
کہ آپ جب انٹرنیشنلی ریلیٹ کریں دوسرے قبائل کے ساتھ، اس زمانے کا دوسرا قبیلہ انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ سمجھیے نا ہو گیا، یا کسی اور بادشاہ سے کس طرح کریں، امیونٹی آف ایمبیسڈر کا کانسیپٹ کیا ہے اور انویٹیشن کا کیا ہے، آداب کیا ہیں اگر آپ نے فتح کرنی ہے کسی جگہ کو. تو گویا حضور پاک جو تھے وہ انٹرنیشنل لائر تھے، پریکٹیشنر تھے انٹرنیشنل لاء کے. ان کے جو خطوط اور ان کی جو ٹویٹیز ہیں، میں اس پر بھی کام کر رہا ہوں، وہ بھی ہم نے اکٹھی کر رہے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کون کون سی ٹویٹیز انہوں نے کی جس میں انہوں نے لوگوں کو پناہ دی، اقلیتوں کو پناہیں دی. اس کے علاوہ بے شمار انہوں نے جو کام کیے وہ تمام کے تمام لیگل سٹیپس تھے. تو ہماری جو سننا ہے وہ یہ ہے، اب قانون تبدیل ہوا، یعنی کہ 1945 میں یو این چارٹر آیا. یو این چارٹر نے کہا اب آپ حملہ کر کے قبضہ نہیں ایکوائر کر سکتے. سو قانون کی تبدیلی آ گئی، لہٰذا اب ہمیں اس قانون کو فالو کرنا جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے. ہم کسی دوسرے ملک پہ بلا وجہ چڑھائی نہیں کر سکتے جب تک کہ سیلف ڈیفینس کی کنڈیشن نہ ہو. ہم دوسرے ملک پر جا کر قبضہ کر کے جھنڈا نہیں لہرا سکتے. سو اگر ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل لاء کو فالو کرنا ہے. انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو آپ کر بیٹھتے ہیں بین الاقوامی کمیونٹی سے، انٹرنیشنلی یا لوکلی، یو ہیو ٹو آنر اٹ. اور اس آنر کرنے کی روایت کو ہمیں انٹیکٹ رکھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھیں. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، اور اگین آپ سے معذرت کہ میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.